اب یہ ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں، فصل فی الشکل۔ تو شکل کی تعریف پہلے گزری ہے، اس لیے یہاں پر اس کی تعریف ذکر نہیں کی۔ یاد ہے، ہیئۃ تحصل للشیء بسبب احاطۃ حد او حدود۔ ایک حد نے احاطہ کیا کسی شے پر، تو اس کے احاطے سے جو ہیئت شے کو حاصل ہو گئی اس کو شکل کہتے ہیں۔ یا بہت سارے حدود نے احاطہ کیا کسی جسم پر، تو جو ہیئت حاصل ہو گئی اس کو، تو یہ ہے شکل۔ پہلے چونکہ تعریف گزری تھی اس لیے یہاں پر انہوں نے تعریف نہیں کی۔ تو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کل جسم فلہ شکل طبعی، جو بھی جسم طبعی ہوگا اس کے لیے ایک شکل طبعی ضرور ہوگا۔ یہ دعویٰ ہے، کل جسم فلہ شکل طبعی، اس دعوے کو ثابت کریں گے تو دلیل دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دیکھو، وَكُلُّ جِسْمٍ مُتَنَاهٍ، یہ صغرا، وَكُلُّ مُتَنَاهٍ فَهُوَ مُتَشَكِّلٌ، یعنی فَلَهُ شَكْلٌ، كُلُّ مُتَنَاهٍ فَلَهُ شَكْلٌ۔ اب نتیجہ نکالو، كُلُّ جِسْمٍ مُتَشَكِّلٌ فَلَهُ شَكْلٌ، جو بھی جسم ہے اس کے لیے شکل ہے۔ اب یہ جو صغرا قضیہ ہے کہ کل جسم متناہ، یہ نظری ہے صغرا، اس قیاس سے تو شکل ثابت ہو گیا نا، لیکن قیاس کا جو صغرا ہے وہ نظری ہے کہ کل جسم متناہ۔ سمجھائیے، اس پر کہتے ہیں ہر جسم متناہی ہے، فلما مر، کہ عدم تناہی کو تو ہم نے باطل کر دیا نا، یاد ہے جی، دلیل کے ذریعے عدم تناہی کو، کسی بھی جسم کے عدم تناہی کو برہان سلم کے ذریعے، برہان تطبیق اور سلمی وغیرہ سے تو عدم تناہی تو باطل ہے، سمجھا گئی ہے۔ تو لہذا صغرا پر تو دلیل گزری ہے، فلما مر۔ باقی رہا کبرا کہ کل متناہ وہو متشکل، یعنی کل متناہ فلہ شکل، یہ جو کبرا ہے اس کی دلیل دیتے ہیں کہ میاں جب شے ہوئی متناہی، تو ظاہر بات ہے کہ تناہی کا معنی یہ ہے کہ اس کی حد ہے، اس کے اوپر احاطہ کیا حد نے یا کئی حدود نے۔ متناہی کا مطلب کیا ہے کہ ایک شے یہاں تک ہے تو یہ اس کی حد ہے نا، تو اگر ایک حد ہے تو ایک حد نے احاطہ کیا، اور کئی حدود ہے تو کئی حدود نے احاطہ کیا۔ تو جو کئی حدود کے یا ایک حد کے احاطے سے جو ہے حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل۔ تو کبرا بھی ثابت ہو گیا، سمجھا گئی ہے۔ فَلِأَنَّهُ يُحِيطُ بِهِ حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حُدُودٌ، جب متناہی ہو گیا تو اس کے اوپر احاطہ ایک حد نے یا کئی حدود نے کیا ہوگا، تو فَيَكُونُ مُتَشَكِّلًا، سمجھ آ گئی ہے۔ تو کبرا بھی ثابت ہو گیا، لیکن کہتے ہیں یہ کبرا جو ہے اس پر ہم پہلے اعتراض کر آئے ہیں، یاد ہے، وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ فَتَذَكَّرْ،
اس میں جو اشکال ہے وہ پہلے گزر چکا ہے، لہذا اس کو یاد کر شیخا۔ کیا اشکال ہے؟ اگر جسم کی تمام جہات میں تناہی ثابت ہوگی تو پھر اس کی شکل ثابت ہوگی۔ دلیل جو دی ہے اس سے تو صرف ایک جہت میں تناہی ثابت ہوگی۔ تناہی یعنی کل متناہ متشکل، یہ جو کبرا ہے اس کی کلیت صحیح نہیں ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اس کی کلیت صحیح نہیں ہے۔ ہر متناہی ہے میاں، کوئی جسم ایک جہت میں متناہی ہے، فرض کرو طول میں متناہی ہے تو عرض اور عمق میں متناہی نہیں ہے، تو متشکل ہے نہیں۔ یا دو جہات میں متناہی ہے، سطح ہے فرض کرو، سمجھائیے، تو ایک جہت میں متناہی نہیں ہے تو متشکل ہے، سمجھائیے۔ تو یہ کل متناہ متشکل، اس کی کلیت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت کلیت اس کی صحیح ہوگی کہ جب جمیع ابعاد میں متناہی، جمیع ابعاد میں متناہی ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ کبرا کی کلیت ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ اعتراض ہے، کلیت پر اعتراض ہے۔ ہاں اچھا، اب یہ اور بات کہی کہ کل متشکل فلہ شکل طبعی والی بات کہی تھی نا، یاد ہے؟ کل متشکل فلہ شکل طبعی، ہر صاحب شکل کے لیے ایک شکل طبعی ہوگا۔ یہ بھی نظری بات ہے کہ شکل طبعی ہوگا، غیر طبعی نہیں ہوگا، شکل طبعی ہوگا، سمجھائیے۔ اس کی بھی وہی دلیل دیتے ہیں جو حیض کے لیے دلیل دی تھی، سمجھائیے، کہ اگر ہم تمام امور خارجیہ کا عدم فرض کر لیں، قواصر کا عدم فرض کر لیں، عدم فرض کر لیں، تو پھر بھی یہ جسم جو ہے یہ کسی نہ کسی شکل معین پر ہوگا، یہ جسم، یہ جو شکل ہے، اب یہ شکل جو ہے اس کے متعلق ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کسی امر خارجی کا تقاضا ہے یا طبع، جسم کے طبع کا تقاضا ہے؟ وہی دلیل ہے تقریباً وہ حیض والی۔ قاصر کا تقاضا ہے تو وہ تو ہم نے اس کا عدم فرض کر دیا، تو وہ تو نہیں ہو سکتا، تو باقی کیا بچا کہ طبع کا تقاضا ہے، تو ثابت ہوا کہ کل جسم فلہ شکل طبعی۔ سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں۔ فصل فی الشکل، کل جسم فلہ شکل طبعی لأن کل جسم متناہ صغرى وکل متناہ فهو متشکل کبریٰ وکل متشکل فلہ شکل طبعی وکل جسم فلہ شکل طبعی، یہ ثابت کر دیا۔ اما ان کل جسم متناہ یہ صغرى کہتے فلما مر، اس پر دلیل پہلے گزر چکی۔ باقی کبریٰ واما ان کل متناہ فهو متشکل کہتے فلأنه یحیط به حد واحد او حدود، ہاں اس کے اوپر ایک حد یا کئی حدود احاطہ کرتے ہوں گے، تو وہی حدود اور حد کے احاطے سے جو ہے حاصل ہو گئی وہی شکل ہے، فیکون متشکلا۔ وقد مر ما فیہ فتذکر، جو اعتراض ہم نے کیا تھا اس کو یاد رکھ۔ وانما قلنا ان کل متشکل فلہ شکل طبعی، ہر متشکل کے لیے شکل طبعی ہے۔ طبعی کیوں ہے؟ کہتے لأننا لو فرضنا ارتفاع القواصر، قواصر کا وہی معنی امور خارجہ، سب کا عدم ہم فرض کر لے تو لکان علی شکل معین، پھر بھی یہ جسم ایک شکل معین پر تو ہوگا۔ وذالک الشکل اما ان یکون لطبعہ او لقاصر، تو قاصر کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا، لا سبیل الی الثانی، کہ اس کا تو ہم نے عدم فرض کیا، لأننا فرضنا عدم القواصر، تو فإذن هو عن طبعہ وهو المطلوب، تو شکل طبعی ثابت کر دیا
حمدا کثیرا.